اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عدنان رؤف راجپوت، پاکستان ٹریولنگ پیشن، رمضان سیریز میں خلاصۃ القرآن پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پارہ نمبر 16 کی خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16ویں پارے کی ابتدائی آیات میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کا بقیہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ مذکور ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بہت سے حضرات سکندر مقدونی کو ذوالقرنین قرار دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سکندر کو ذوالقرنین قرار دینا مشکل ہے، کیونکہ یہ شخص ایمان اور خوف خدا سے خالی تھا، جبکہ قرآن نے جس شخص کا ذکر کیا ہے وہ صرف وسائل و اسباب رکھنے والا بادشاہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ایمانی صفات بھی پائی جاتی تھیں، اور اس نے ظالم و جابر بادشاہوں کے برخلاف اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو صرف انسانیت کی خدمت اور قیام عدل کے لیے استعمال کیا۔ بعض حضرات نے سکندر کے علاوہ دوسرے کئی بادشاہ کو قرآن کا ذوالقرنین قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر کسی شخصیت کا تعین نہ بھی ہو سکے تو بھی اس مقام کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ قرآن کا مقصود تاریخی تفصیلات، جزیات اور شخصیات کا ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصود قصے سے پیدا ہونے والی عبرت اور نصیحت کو اپنے قارئین کی طرف منتقل کرنا ہے۔ قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے مادی قوت بھی عطا کی تھی اور روحانی اور ایمانی طاقت بھی اسے عطا کی تھی۔ اس کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ وہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا۔ اپنی فتوحات کے زمانے میں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی، جسے قرآن نے یاجوج و ماجوج کا نام دیا ہے۔ اس مظلوم قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کر دی جس کی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کی یورش اور حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ دیوار قرب قیامت میں ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ذوالقرنین نے مادی وسائل کی بہتات کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتا تھا، جبکہ مادیت پرست افراد اور بادشاہ ظاہری اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس وقت مادیت کی بندگی میں پیش ہونا کا سہرا مغربی تہذیب کے سر بنتا ہے، اور اس تہذیب کا جو سب سے بڑا نمائندہ ظاہر ہوگا اسے زبان نبوت میں دجال کہا گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس کے ظہور میں اب زیادہ دیر نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان اور مادیت کے درمیان آخری مارپا برپا ہونے میں اب تھوڑا وقت ہی باقی رہ گیا ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ جو دجالی تہذیب اور دجال کے ظہور کے وقت اپنے ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورہ کہف کے اختتام پر گویا ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے جو صرف مادیت اور ظاہری وسائل ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے۔ پس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے۔ آیت نمبر 110۔ سورہ مریم میں بھی اللہ کے وجود، توحید اور بعث و جزا سے بحث کی گئی ہے۔ سورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص ذکر فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، جو بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی تھیں، بال سفید ہو گئے تھے، اہلیہ بوڑھی تھیں اور بانجھ بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال اور اہلیہ کی عمر 98 سال ہو گئی تھی۔ بظاہر اب اولاد کا ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور بیٹا مانگنے سے پہلے بارگاہ رب العالمین میں 3 امور عرض کیے۔ پہلا یہ کہ یہ میں بہت کمزور ہوں، دوسرا یہ کہ میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ آپ نے کبھی بھی میری دعائیں رد نہیں فرمائے، اور تیسرا یہ کہ اس دعا سے میرا مقصد دین کی منفعت ہے۔ اس کے بعد صراطاً اپنی دینی خلافت کے لیے اللہ سے بیٹا مانگا، لیکن ساتھ یہ درخواست بھی کی کہ ایسا بیٹا عطا فرمانا جس سے تو بھی خوش ہو اور تیرے بندے بھی خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انتہائی صالح اور عابد و زاہد بیٹا عطا فرمایا، جسے نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آیت نمبر 1 سے 15 تک۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے۔ بے شک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت عجیب طریقے سے ہوئی تھی، کیونکہ ان کے والدین توالد التناسل کی عمر سے گزر چکے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی تھی اور ان کی والدہ باکرہ تھیں۔ یہاں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ عجیب و غریب واقعات کیسے پیش آئے، کیسے حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں چلی گئیں، کیسے جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے گریبان میں پھونکا اور انہیں حمل ٹھہرا دیا، کیسے ان پر حزن و ملال کی شدید کیفیت طاری ہوئی۔ ولادت کے بعد بچے کو اٹھائے جب قوم کے پاس آئی تو یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں اور وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے بیٹی کی طرف اشارہ کیا تو ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا بولنے لگا، اور اس کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ جو نکلا وہ یہ تھا انی عبداللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دنیا رنگ و بو میں قدم رکھنے کے بعد بھی زندگی کے اس موڑ پر جب کہ ابھی آپ بولنے کی عمر تک نہیں پہنچے تھے، موزانہ انداز میں اپنی والدہ کی پاک دامنی بتانے کے لیے بولے تو آپ کی زبان سے پہلا کلمہ ہی ایسا نکلا جو آپ کے بارے میں غالی قسم کے عیسائیوں کی کھڑی کی گئی شرکیہ عمارت کو دھڑم سے گرانے کے لیے کافی تھا۔ آپ نے اپنے اس اعجاز خطاب میں فرمایا کہ مجھے رب تعالیٰ نے 6 اعزازات سے سرفراز فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ بندہ ہوں، نہ رب ہوں نہ رب کا بیٹا۔ دوسرا یہ کہ مجھے وہی نبوت عطا کی گئی۔ تیسرا یہ کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے، میں خیر کا معلم اور امت کے لیے نافع ہوں۔ چوتھا یہ کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور و عبادات کا مکلف بنایا گیا ہے، ان میں سے نماز اور زکوٰۃ کا آپ نے خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ ان دونوں عبادات کی اہمیت اور عظمت کی دلیل ہے۔ پانچویں یہ کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار اور عزیز و اقارب کا خدمتگار ہوں، میری طبیعت میں تواضع ہے، کبر و غرور نہیں۔ چھٹا یہ کہ مجھے دنیا اور آخرت میں امن و سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 16 سے 36۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی شان لی ہوئی ولادت یہود و نصارہ کے درمیان اختلاف کا باعث بن گئی۔ عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تو یہودیوں نے معاذ اللہ ابن زنا کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے بارے میں اہل کتاب کا اختلاف بیان کرنے کے بعد سورہ مریم منتقل ہو جاتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قصے کی طرف، جو کہ مشرک باپ کے ساتھ پیش آیا تاکہ عقیدہ شرک میں جو جھوٹ، کبر و غرور، جہل و عناد، ضلالت و حماقت پائی جاتی ہے، اس کی ایک جھلک دکھائی جائے۔ یوں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق و اوصاف، خاص طور پر ان کا حلم اور بردباری، حکمت اور درد مندی میں بھی نمایاں کرنا مقصود ہے تاکہ دایان حق کے سامنے ایک حقیقی دائی کا سراپا آ جائے جسے وہ اپنے لیے نمونہ بنا سکے۔ اس طرح اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ حق کی دعوت اور حق پر استقامت کی وجہ سے حضرت خلیل پر کیسے باران رحمت نازل ہوئی۔ ان کی نسل میں ایک بڑی امت پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں انبیاء، صالحہ اور بالخصوص حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور یہ بات بڑی عجیب ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملت ان کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ سورہ مریم بتاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھیں کھولی تو اپنے والد کو بت پرستی میں مبتلا پایا۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے دعوت توحید اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے والد کو نرمی اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ باوجود باپ کے مشرک ہونے کے آپ نے اپنی گفتگو میں ادب کا پہلو محفوظ رکھا، لیکن آپ کے والد آزار دھمکیوں پر اتر آیا اور کہنے لگا، اگر تم بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھے ایک طویل زمانے تک چھوڑ دو۔ آیت نمبر 42۔ جب مسلسل دعوت کے باوجود نہ آزر راہ راست پر آیا اور نہ ہی قوم کی سمجھ میں آپ کی دعوت آئی تو آپ محض اللہ کی رضا کی خاطر عراق سے شام ہجرت فرما گئے۔ اللہ کے لیے قوم اور خاندان کو چھوڑنے کا صلہ اللہ نے یہ دیا۔ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں ان سے کئی بہتر بیٹے اور مونس غم و خوار عطا فرما دیے۔ آیت نمبر 41 سے 50۔
اس کے بعد سورہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہے، آیت نمبر 51 سے 58، اور بتاتی ہے کہ ان انبیاء کے جانشین ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات اور شہوت کی بندگی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ مشرکین بعث و جزا کا انکار کرتے ہیں، انہیں جہنم کے ارد گرد ضرور جمع کیا جائے گا۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اور موجودہ مجرموں کو بھی پہلے مجرموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی مرضیات کے سامنے اپنی خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں اور خالص اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں کہ محبت انسانوں کے قلوب میں پیدا کر دی جاتی ہے، جو کہ حقیقت میں نتیجہ خیز ہوتی ہے، تو باری تعالیٰ کی محبت کا جیسے کہ صحیح اور مسند احمد میں روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اطلاع دیتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتا ہے، آسمانوں میں اعلان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی قبولیت اور محبت رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی اطلاع جبریل کو دیتے ہیں، جبریل اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، پھر سارے آسمان والوں کو اس کی اطلاع دیتا ہے، چنانچہ وہ سب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر اس نفرت کا اثر زمین پر بھی ظاہر ہوتا ہے اور زمین والے بھی اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ سورہ مکی ہے، اس میں 135 آیات 8 رکوع ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی۔ دونوں صورتوں کے درمیان مضمون کے اعتبار سے بھی واضح مناسبت پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو کہ سورہ مریم میں اجمالی طور پر مذکور تھا، سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا صرف نام آیا تھا، جبکہ یہاں ان کا واقعہ قدر وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس صورت میں بھی اصول دین سے بحث کی گئی ہے۔ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہاں اس کے ذریعے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آیت نمبر 2۔ اصل بات یہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرأت فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھم میں ڈالتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا۔ اس لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ یہ سمجھانے کے بعد اللہ نے اپنی بعض صفات ذکر فرمائی ہیں تاکہ آپ کو قلبی اطمینان ہو، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری حفاظت کرے گا اور مجھے کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس وضاحت کے بعد گویا نمونے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ اللہ اپنے مخصوص بندوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظام کرتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ تفصیل تکرار کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ اس میں عجیب و غریب واقعات اور اشارات ہیں۔ وہ انسان کو اللہ کی نعمتوں اور قدرت کے باروں میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ شاید اس تکرار میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے جس کے مقابلے کے لیے اہل ایمان کو مستعد رکھنا ضروری ہے۔ یہاں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے 98 تک تقریباً مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس میں آپ کی زندگی کے بیشتر واقعات آ گئے ہیں، لیکن ان کی تقدیر و تاخیر، مثال کے طور پر آپ کے تذکرہ کی ابتدا مدین سے واپسی، آگ دیکھنے، باری تعالیٰ سے شرف ہم کلامی اور نبوت ملنے کے واقعے سے ہو رہی ہے۔ ولادت کے بعد صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالنے کا واقعہ بعد میں ذکر کیا گیا، حالانکہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے پہلا واقعہ بعد میں اور دوسرا پہلے پیش آیا۔ ایسے کرنے کی ایک بڑی وجہ تفنن ہے، یعنی ایک ہی واقعے کو قرآن انداز بدل بدل کر بار بار بیان کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے اکتا بھی نہ جائیں اور ان کی نظریں واقعی کی جزیات تلاش کرنے کے بجائے عبرت و نصیحت کے اصول پر مرکوز ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں آپ کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں، ان حالات کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کی جا سکتے ہیں۔
یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی دریا میں ڈالا جانا اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ معاہدہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، اس کے مقابلے کے لیے جادوگروں کا جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا بما لاؤ لشکر تعاقب اور ہلاکت، کریم و رحیم مولا کے نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا کفران اور ناشکرہ پن، سامری کا بچڑا بنانا، اسرائیلیوں کی ضلالت، رات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار۔ ان آیات کے مطالعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب کریم کے ساتھ خصوصی انعامات سامنے آئے ہیں۔ فرعون کے ظلم اور پکڑ سے حفاظت، جبکہ وہ اور اس کے کرندے نومولود اسرائیلی بچوں کی تلاش میں مارے پھر رہے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کا ڈالے جانا، یہاں تک کہ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا۔ آپ کی تربیت اور پرورش کا خصوصی اہتمام و نگرانی، پوری عزت و احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی آپ کو لوٹا دینا۔ آپ سے ایک قبطی قتل ہو گیا لیکن آپ کو قصاص میں قتل ہونے والے سے بچایا گیا۔ مدین سے واپسی پر آپ کو نبوت عطا کر دی گئی۔ اللہ نے آپ کو شرف ہم کلامی بخشا اور اپنے قرب اور محبت کے لیے آپ کو منتخب فرمایا۔ اس قصے کے آخر میں قرآنی قصص کے نزول کی حکمت اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کو قیامت کے دن اس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کی مناسبت سے آیت نمبر 106 سے لے کر 112 تک قیامت کے ہولناک احوال کا بیان ہے۔ یہ بتلانے کے لیے بھول چوک انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان کا ذکر کیا گیا، پھر ابلیس کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تھا، اسے بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 115 سے 122، جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے کہ ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایسے معاندین کے حال پر اظہار تعجب کیا گیا جو قرآن جیسا عظیم معجزہ دیکھ لینے کے باوجود عصا اور ناکہ جیسے معجزات دیکھنے کے مطالبہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 132، آخری آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان معاندین سے کہہ دیجئے کہ سب اعمال کے نتائج منتظر ہیں، بس تم بھی منتظر رہو، عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ پر چلنے والا کون اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں۔ آیت نمبر 135۔